अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS201 लेक्चर नंबर 13 को पढ़ने वाले हैं और हमारे कोर्स का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। नाउ इस लेक्चर में हम लोगों ने टू डायमेंशनल एरे में मैनिपुलेशन किस तरह से की जाती है वो देखना है, और कुछ आपकी एग्जांपल्स प्रोग्राम है हैंड्स आउट में से, उनको समझना है। तो सबसे पहले तो हम लोग अरे मैनिपुलेशन के बारे में देख लेते हैं कि अरे मैनिपुलेशन एक्चुअल में होती क्या है। तो अरे एक हम लोगों ने पढ़ी थी लीनियर अरे, जो कि कुछ स्ट्रेट लाइन में होती थी। बट अरे मैनिपुलेशन में हम लोग टू डायमेंशनल अरे, या जिसको आपने मल्टी डायमेंशनल अरे के नाम से भी पढ़ा होगा लास्ट लेक्चर में, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मेरे पास एक एग्जांपल है मल्टी डायमेंशनल अरे की, जिसके जो साइज़ है वो है 3 by 3 का। मीन्स के उसके अंदर थ्रीज जो हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कितने हैं, 3 हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो आपको नंबर ऑफ़ रोज़ भी जो है वो 3 ही शो होंगे, ये वाले 1 2 3, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी आपको 3 ही शो होंगे। वो कहता है कि ये मेमोरी में किस तरह से शो होंगे, मतलब कि रियल लाइफ में तो आप इसको इस तरह रो 1 रो 2 और रो 3 इस तरह लिखेंगे ना, बट ये मेमोरी में इसके ना उल्टा स्टोर होते हैं ना। किस तरह से स्टोर होते हैं ये, तो ये जो 3 रोज़ हैं इसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे, यानी कि रो 3 जो है वो ऊपर आ जाएगी, रो 2 जो है वो उसके ऊपर, और रो 1 जो है उसके नीचे। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने इनपुट किस तरह दिया था, रो 1 रो 2 रो 3। बट अगर यहाँ आप देखें मेमोरी में वो रो 3 को पहले स्टोर कर रहा है और रो 1 को लास्ट में स्टोर कर रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली ये हमारे पास जो टेक्निक यूज़ करता है डेटा स्ट्रक्चर, वो होता है स्टैक। तो स्टैक में हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट इन होता है वो लास्ट आउट होता है। मीन्स के अगर मेरे पास इनपुट में रो नंबर 1 फर्स्ट पे आ रही है, तो मेमोरी में वो लास्ट पे जाएगी। तो फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट, तो ये इस तरतीब को फॉलो करता है। सो हमारी ओवरऑल जो है वो इनपुट अरे क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इसका अब आउटपुट किस तरह से हमें मीन्स के शो होगा, आउटपुट हमें शो होगा कुछ इस तरह से कि रो 3 ऊपर एंड रो 1 लास्ट पे। नेक्स्ट आ जाए कि हम लोग अपनी टू डायमेंशनल अरे या मल्टी डायमेंशनल अरे को किस तरह से इंडेक्स असाइन करते हैं। हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में सिंटैक्स पढ़ा था 1 डायमेंशनल अरे का, उसमें क्या था कि हम लोग अरे का नाम लिखते थे। जैसे मैंने यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो वहाँ पर भी हम ए लिखते थे जो कि अरे के नाम को रिप्रेजेंट करता था, और आगे उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम उसका इंडेक्स देते थे। बट वहाँ पर हम लोग सिर्फ एक दफ़ा स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे और उसके अंदर उसका साइज देते थे, इंडेक्स देते थे। बट यहाँ मल्टी डायमेंशनल या टू डायमेंशनल में क्या होगा कि आपको 2 मरतबा देना होगा, राइट। जो पहली वाली हमारे पास ब्रैकेट होगी स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर रो इंडेक्स आएगा, और जो सेकंड वाली होगी उसके अंदर कॉलम इंडेक्स आएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग लेक्चर में स्लो स्लो बोल रहे हैं, तो आप इसको ना 1.5x की स्पीड पे चला के देख लिया करें, ठीक है। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोल नहीं सकता, तो उस तरह ऐसे रिदम ख़राब होता है। तो आप लोग इसको ना 1.5x की स्पीड से चला लिया करें। इसकी एग्जांपल देखें कि मल्टी डायमेंशनल रो और कॉलम को किस तरह सेट किया जाता है। इसमें देखें तो ये इसने पहले 2 वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, इंट रो इंट कॉलम। ये बेसिकली लूप में वो आगे इस्तेमाल करेगा, तो अभी के लिए हमने इन दोनों वेरिएबल्स को करना है इग्नोर। यहाँ पर आ जाते हैं कॉन्स्ट मैक्सिमम रो एंड कॉन्स्ट मैक्सिमम कॉलम्स। इसके अंदर क्या किया उसने, साइज को पहले से स्टोर करा के रखा है कि 3 जो है मेरे पास रोज़ होंगी एंड 3 ही मेरे पास क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। अब यहाँ पर देखें तो उसने अरे को बनाया है, डेटा टाइप दी है अरे का नाम, और उसके बाद रोज़ और कॉलम के साइजेस। तो मैक्सिमम रोज़ और मैक्सिमम कॉलम उसने वैल्यू स्टोर करा रखी है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो हमारे पास 3 by 3 की जो है वो एक एरे बन जाएगी। सिंटेक्स समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग इसके अंदर, आप लोग जो है वैल्यूज़ इनपुट किस तरह करेंगे। तो यहाँ अब वेरिएबल ये वाले इस्तेमाल होंगे, रोज़ और कॉलम वाले जो हमने ऊपर बनाए। ये बेसिकली आप यहाँ डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इंट रो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ इंट नहीं लिखना तो आपको पहले यहाँ पर उसको डिक्लेयर करना होगा, बाद में आपको यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। तरतीब आपने याद रखनी है, पहले रोज़ आती हैं फिर कॉलम्स आते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग मैट्रिसेस नहीं पढ़ते थे, तो उसमें भी क्या होता था कि जब आप साइज़ लिखते थे तो पहले आप रोज़ का साइज़ लिखते थे, फिर आप कॉलम्स का साइज़ लिखते थे। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा,
दो फॉर लूप्स लगेंगी। पहली फॉर लूप क्या करेगी, वो रोज को कंट्रोल करेगी। दूसरी फॉर लूप क्या करेगी, वो कॉलम्स को कंट्रोल करेगी। तो फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप, जिसको नेस्टिंग फॉर लूप भी बोला जाता है। अब इसके अंदर हम लोग ने क्या करना है, जो हमने 3x3 की एरे बनाई है उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कराना है। तो स्टोर किस तरह करवाएंगे, दोनों लूप्स लगाएंगे। लूप्स लगाने के बाद हम लोग सिंपल सी इन की स्टेटमेंट से उस इंडेक्स पे अपनी वैल्यू स्टोर कराते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक दफ़ा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। बाकी ये सी आउट और ये जो एलिमेंट नंबर है, ये उसने ऐसे समझे आपकी आसानी के लिए बनाया ताकि कंसोल पे नज़र आता रहे कि प्लीज़ एंटर वैल्यू, और आगे उसका इंडेक्स लिखा हुआ नज़र आए बड़ा प्यारा तरीके से। तो ये अगर हम ना भी करें तब भी हमारी वैल्यूज़, मेन मकसद क्या है, हमने वैल्यूज़ को स्टोर कराना है। तो इसको जल्दी से हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो VS कोड में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर हमने एक यहाँ पर क्लिक करके न्यू फाइल बना दी है लेक्चर 13 के नाम से, और इसके अंदर मैंने अपनी बॉयलर प्लेट जो है वो कोड जनरेट करके लिख दिया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने अपनी एरे बनानी है और उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करा के आउटपुट भी दिखाना है। वहाँ एग्जाम्पल में सिर्फ इनपुट कराने का तरीका बताया गया था, बट मैं आपको यहाँ पर आउटपुट भी कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर रो मैक्सिमम रोज़ नाम से वेरिएबल था। अच्छा, मैं वहाँ पर ना डायरेक्ट ही वो बनाने लगा हूँ, मतलब कि रो और कॉलम का वेरिएबल नहीं बनाऊंगा, वो मैं लूप के अंदर ही बनाऊंगा। तो 3x3 की हमारे पास एरे थी, तो हम लोग वैसे ही कर लेते हैं। मैक्सिमम रोज़ और मैक्सिमम कॉलम्स के नाम से हम लोगों ने दो वेरिएबल्स बनाए, और ये हमारी होगी साइज़। और उसके बाद हम लोगों ने अरे बनाई, और अरे का हम लोगों ने किस तरह साइज़ किया था कि सबसे पहले रोज़ आते हैं और सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं कॉलम्स। तो ये हमारे पास रोज़ जो है वो अरे जो है वो हमारे पास इनिशियलाइज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है, और उसके अंदर हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर आई और जे मैं रख रहा हूँ ताकि आसानी से समझ। चलिए रो कर लेते हैं इसको, ताकि बच्चे जो है वो आसानी से इसको समझ पाएँ कि हम लोगों ने करना क्या है। तो यहाँ कंडीशन में हम लोगों ने रोज़ और कॉलम, पहली लूप जो है वो रोज़ को कंट्रोल करेगी, उसके अंदर एक और फॉर लूप होगी जो कि मेरे पास कॉलम्स को कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पर मैं COL लिख देता हूँ, COL स्टैंड फॉर कॉलम्स, और ये हमारे पास कॉलम्स को कंट्रोल करेगी। तो ये दोनों फॉर लूप लगाने के बाद, नेस्टिंग करने के बाद, यहाँ पर हम लोगों ने अपने इनपुट लेना है नंबर्स। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू हमारी एग्जांपल यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट था, प्लीज़ को छोड़ देते हैं, एंटर अरे वैल्यू। तो इस तरह का कुछ हमारे पास मैसेज जो है वो प्रिंट होकर आएगा, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू दे देंगे। तो वैल्यू लेने के लिए हम लोग सी इन यूज़ करेंगे। सी इन यूज़ करने के बाद यहाँ पर हम लोग अपनी अरे के अंदर जो मेरे पास रो होगी और जो मेरे पास कॉलम होगा उसके अंदर वो वैल्यू जो है वो हम लोग स्टोर करा देंगे। तो यहाँ तक हम सिर्फ वैल्यूज़ को इनपुट ले सकते हैं। तो अगर मैं यहीं तक प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाऊं तो देखिएगा आप, मैं उसकी वैल्यूज़ को इनपुट ले लूँगा, मतलब कि 9 दफ़ा मेरे पास वो वैल्यू पूछेगा मुझसे। 9 दफ़ा क्यों, क्योंकि 3 जो है नंबर ऑफ़ रोज़ है और 3 जो है मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। तो 3 × 3 डेट इज़ 9। तो मान लो मैं पहली वैल्यू देता हूँ, काउंटिंग ही रख लेते हैं ताकि आसानी से समझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो ये मेरे पास इसने 9 दफ़ा वैल्यूज़ को इनपुट लिया। अब देखिए उसने मुझे कुछ आउटपुट शो नहीं करवाया। तो आउटपुट शो करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही सिंपल फॉर लूप लगेगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का कोड जो है वो कॉपी कर रहा हूँ, यही सिंपल फॉर लूप। ठीक है, और बिल्कुल सेम इसी तरह चीज़ें होंगी, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होगा, जहाँ आपने सी इन लगाया वहाँ आप सी आउट लगा देंगे। और यहाँ से हम लोग ये मैसेज भी हटा देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ सी इन जहाँ लिखा हुआ है यहाँ मुझे सी आउट करना होगा, और इसके ऑपरेटर्स जो हैं वो चेंज करने होंगे। ठीक है, और यहाँ हम लोग थोड़ा सा ना इसको स्पेसिंग दे देते हैं \t से, ताकि ये नज़र आए। और हर फॉर लूप के बाद मैं क्या कहता हूँ वो एक अगली लाइन पे भी नज़र आए, ताकि हमारे पास थोड़ा सा ना मैट्रिक्स वाली फीलिंग्स आए। राइट, तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले वो हमसे वैल्यू पूछेगा, और वैल्यूज़ पूछने के बाद वो हमें उसको शो भी कराएगा। तो यहाँ मेरे पास वैल्यूज़ पूछ रहे हैं, तो मैं अगेन वही काउंटिंग एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने काउंटिंग एंटर की तो देखिए उसने मुझे नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक मैट्रिक्स की शक्ल में मुझे वैल्यूज़ को रिटर्न भी किया। तो इसको हमारे पास मल्टी डायमेंशनल अरे बोला जाता है, और ये उसके अंदर मैनिपुलेशन होती है कि आप उसके अंदर किस तरह इनपुट ले सकते हैं, किसी तरह आउटपुट ले सकते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। नाउ एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास फिर से उसने दो वेरिएबल्स लिए हैं रोज़ और कॉलम के नाम से, और 3x3 का मैट्रिक्स बनाया है।
नाउ इस मैट्रिक्स में उसने क्या किया है कि इंडेक्स नंबर 0 पे 1 2 3 स्टोर कराई है। इंडेक्स नंबर, ये जो इंडेक्स होते हैं क्योंकि स्टार्ट होते हैं 0 से, इसलिए वो 0 से जो है वो इनिशियलाइज करेगा। मीन्स के जो 1 है, अगर मैं आपसे इसको सवाल पूछूं कि इसका इंडेक्स क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या इसका इंडेक्स क्या है? 0। बट ज़ीरो जो है वो इसका गलत आंसर होगा। क्यों गलत आंसर होगा? होगा ज़ीरो, मैं आपको बताने लगा हूँ किस तरह से गलत होगा। देखो, जब हम वन डायमेंशनल अरे बनाते थे तो उसके अंदर हमारे पास जो सिर्फ सिंगुलर लाइन होती थी, उसका अगर मैं इंडेक्स पूछता, अगर ये मेरे पास मान लो ये मल्टी डायमेंशनल ना होता, सिर्फ ये एक ही लाइन होती, तब मैं आपसे पूछता कि इस वन का मुझे इंडेक्स बताओ, तो आप कहते ज़ीरो, तो तब मैं कहता हाँ जी करेक्ट है। बट हमारे इस केस में ये है मल्टी डायमेंशनल अरे, तो मल्टी डायमेंशनल अरे में इंडेक्स सिर्फ ज़ीरो नहीं होता, जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है ज़ीरो ज़ीरो। मीन्स के ज़ीरो नंबर ऑफ रोज एंड ज़ीरो नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। तो इसका मतलब ज़ीरो रो और ज़ीरो कॉलम पे मेरे पास वन पड़ा है, इसी तरह ज़ीरो रो और वन कॉलम पे मेरे पास टू पड़ा है, तो टू का इंडेक्स क्या होगा? ज़ीरो टू। पहले नंबर ऑफ रोज आएगी, फिर नंबर ऑफ कॉलम आएगा। अच्छा, सिमिलरली वो कह रहे हैं इंडेक्स ऑफ लास्ट रो जो होगा वो जितनी आपके पास रोज होंगी उनमें से एक कम कर देंगे। तो मेरे पास रोज कितनी थी? 3। तो 3 में से 1 माइनस करें तो कितना हो गया? 2। तो मेरे पास लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 2। उसके बाद इस चीज़ को उसने इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, यानी कि अब वो क्या कर रहा है, उसको हमारी हमने जो अभी अरे बनाई ना, हमने देखा यार वो तो मेमोरी में उल्टी स्टोर हो रही है, तो वो उल्टी उसको करके दिखा रहे हैं, यानी कि उसको रिवर्स ऑर्डर में करने जा रहे हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में सिंपल से कुछ नहीं करना। अभी हमने जो यहाँ एग्जांपल में कंडीशन देखी थी कि कंडीशन हम लोग कहाँ तक चलाते थे? नंबर ऑफ रोज तक। तो लेकिन इनिशियलाइज हम लोग ज़ीरो से करते थे, राइट। अगर बट अगर हमने उसको रिवर्स ऑर्डर में कुछ इनपुट लेना है या प्रिंट कराना है, तो हमने उसको उसके इंडेक्स को सिर्फ रिवर्स कर देना है, मतलब कि जहाँ वो 3 है 3 को उल्टा कर देना है। अब उसने यहाँ पर पीछे वाले स्लाइड में ये बात इसीलिए बताई कि इंडेक्स अगर रोज 3 हैं तो इंडेक्स मैक्सिमम 2 में जाएगा। तो यहाँ पर हमें कंडीशन में ये चीज़ बड़ी हेल्प करेगी कि जहाँ हमारे पास मैक्सिमम रोज़ आ रहा है उसमें से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, तो मेरे पास ये कंडीशन जो है रिवर्स हो जाएगी और कंडीशन में चला जाएगा, यानी कि ये इनिशियलाइज कर देगा मैक्सिमम से। और कंडीशन कब तक चलेगी? जब तक वो ज़ीरो ना हो जाए, और जहाँ हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे थे वहाँ डिक्रीमेंट कर देंगे। तो इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। तो हमारे पास इसी तरह नंबर ऑफ रोज के लिए भी यही लूप चलेगी, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए यही लूप चलेगी, और बीच में हमारे पास कोड आ जाएगा। तो जब कोड आएगा तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में हमारे पास एरे जो है वो इस तरह चल रही थी, तो वो हमारे पास चेंज होके किस तरह हो जाएगी? इस तरह हो जाएगी, यानी कि 7 8 9 4 5 6 1 2 3। किस तरह? अब इसको हम एक दफ़ा प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। ओके, तो इसी चीज़ को मैनिपुलेट में करके दिखाने लगा हूँ। ये वही वाला हमारा कोड है, यहाँ हमने आउटपुट निकाला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मैं यहाँ पर एक सी आउट लगाऊँ सबसे पहले तो, और उसके अंदर मैं लिख दूँ रिवर्स ऑर्डर एरे। रिवर्स ऑर्डर एरे आएगी और यहाँ पर एक एंडल आ जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। तो सिंपल हमने करना क्या है, यहाँ पर जो भी मेरे पास अरे है उसको उल्टा कर देना। तो दोनों फॉर लूप लगेंगे, इंट यहाँ पर आ जाएंगी मेरे पास रो, और यहाँ रोज जो है मेरे पास कंडीशन मुझे चेंज करनी है सिर्फ। तो यहाँ से एक दफ़ा ज़ीरो को ख़त्म करके मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम जो रोज़ वाला मेरे पास इंडेक्स है उसमें से एक माइनस कर दूँगा, ताकि हमारा इंडेक्स जो है वो करेक्ट पोजीशन पे आ जाए। और जब तक मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है ज़ीरो के, तब तक क्या करे, रोज़ को चलाता रहे। जब ये चलाता रहेगा, और यहाँ इंक्रीमेंट की जगह मैं क्या कर दूँगा, डिक्रीमेंट कर दूँगा, सिंपल। अब यहाँ सेकंड फॉर लूप में हम लोग कॉलम्स का भी इसी तरह से कर लेंगे, सिंपल सा हिसाब। इंटीजर और यहाँ पर कॉलम्स, और यहाँ पर हमारे पास कंडीशन चेंज होगी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर स्टार्टिंग में भी कंडीशन मेरे पास चेंज होगी, और यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम जो मेरे पास कॉलम्स हैं उनमें से एक माइनस कर देंगे, और जहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है वहाँ पर डिक्रीमेंट कर देंगे। और सिंपल जो है यहाँ कोड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरे पास वैल्यूज़ है उसको प्रिंट करवा देंगे। तो वैल्यूज़ हमारे पास अरे का नाम ए है, इसके अंदर रो और कॉलम जो है हमारा प्रिंट होके आ जाएगा।
اور تھوڑا سا اس کو بیوٹیفل بنانے کے لیے اس کے اندر تھوڑی سی اسپیسنگ دیں گے. اسپیسنگ دینے کے بعد نیکسٹ کیا کریں گے, ہم لوگ اس لائن کے بعد ایک اینڈر لگا دیں گے تاکہ یہ میٹرکس فارم میں ہمارے پاس شو ہو. بس اتنا صحیح کرنا ہے اور ہمارا جو ہے وہ پروگرام ہو جائے گا ریورس, لوپ جو ہو جائے گی ریورس ہو جائے گی. چلاتے ہیں اس کو, رن کرتے ہیں. تو اب بھی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ویلیو سینٹر کرو, تو میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ویلیوز انٹر کی. تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے میرے پاس تھی 1 2 3 4 5 6 7 8 9, اور جب ریورس کیا تو 9 8 7 6 5 3 اور 3 2 1 اکارڈنگ ٹو آور ایگزامپل جو ہے ہمارا آنسر آ گیا. تو اس طرح سے آپ لوگ ریورس میں اس کو پرنٹ کرا سکتے ہیں. تو نیکسٹ بھی یہ ہمارے پاس اسی ایگزامپل کو لیتے ہوئے چل رہا ہے, فارمیٹڈ آؤٹ پٹ. تو اس میں بیسیکلی کیا کر رہا ہے کہ جو ہمارے پاس ابھی ہم نے ان پٹ لے کے دکھایا تھا اس کو آؤٹ پٹ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے, بٹ میں نے آپ کو آؤٹ پٹ کرنے والا طریقہ بتا دیا. جہاں سی ان لکھا تھا بس وہاں پر ہم لوگوں نے سی آؤٹ کر دینا اور ہمارا کام جو ہے وہ ہو جائے گا, رائٹ. اس کے بعد آ جائیں, دیکھیں یہ بیک سلیش ٹی بھی میں نے لگا کے دکھایا تھا. بیک سلیش ٹی بیسیکلی کیا کرتا ہے, جو دو ہمارے پاس نمبرز ہوتے ہیں اس کے درمیان تھوڑا سا گیپ جو ہے وہ انٹر کر دیتا ہے. جیسے کہ میرے پاس نمبر ہیں 15 اور 42, یہ دونوں الگ الگ نمبر ہیں. یہ 1542 نہیں لکھا ہوا, 15 الگ ہے 42 الگ ہے. تو اگر ان دونوں کے درمیان میرے پاس بیک سلیش ٹی لگا ہوگا تو یہ کیا کر دے گا, 42 تھوڑا سا ڈسٹینس پہ آ جائے گا تاکہ دونوں ویلیو ایک دوسرے سے ڈسٹنٹ لگے, الگ الگ لگے, رائٹ. سملرلی ہمارے پاس جتنے بھی ہم لوگوں نے ابھی بنا کے دیکھے تھے, کیا نام ہے, ارے اس کے اندر ایک تو اس نے بیک سلیش ٹی کی فارمیٹنگ کی ہے جس سے دونوں ویلیوز علیحدہ علیحدہ آ رہی تھی. دوسرا بیک سلیش این. اچھا بیک سلیش این بیسیکلی وہی کام کرتا ہے جو ہمارے پاس اینڈل کرتا ہے. میں نے اپنے پروگرام میں آپ کو اینڈل یوز کر کے دکھایا ہے جس کا کام یہ تھا کہ وہ نیکسٹ لائن پہ لے آتا تھا. اگر میں آپ کو دوبارہ کوڈ میں لے کر جاؤں تو اگر آپ یہاں پر غور کریں, چاہے ارے اوریجنل ارے میں چاہے ریورس والی ارے میں, تو جہاں میرے پاس 1 2 3 لکھا ہوا ہے تو 1 2 اور 3 کے درمیان میرے پاس یہ بیک سلیش ٹی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے جو ان تینوں کو ڈسٹینس پہ لے کے جا رہا ہے. بٹ اگر 3 کے بعد دیکھیں تو میرے پاس نیکسٹ لائن میں فورس پرنٹ ہو رہا ہے. تو وہ کیسے نیکسٹ لائن میں جا رہا ہے, تو وہ اس اینڈل کی مدد سے جا رہا ہے. اگر میں اس اینڈل کی جگہ بیک سلیش این بھی لکھ دوں تب بھی میرے پاس وہ کوڈ ورک کرے گا, رائٹ. کیونکہ بیک سلیش سے جو بھی کریکٹر سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ کا اسکیپ سیکوینس ہوتا ہے. تو اس اسکیپ سیکوینس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ نیکسٹ لائن پہ موو کرے, رائٹ. یہ جو بیک سلیش این ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بیک سلیش ٹی جو ہے وہ ہمارے پاس اسپیسنگ کے کام آتی ہے اور بیک سلیش این جو ہے وہ ہمارے پاس نیکسٹ لائن پہ موو کراتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر میرے پاس اگر دو ویلیوز تھی, ابھی ہم نے دیکھا 15 اور 42 کے درمیان گیپ آیا تھا. سملرلی 26 اور 7 کے درمیان بھی گیپ آیا. بٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو 15 اور 42 ہے یہ ایک لائن میں آئے, 26 اور 7 جو ہے وہ اگلی لائن میں ہے. تو ان دونوں کو سپریٹ کرنے کے لیے میرے پاس یوز ہوگا بیک سلیش این جو ان دونوں کو کچھ اس طرح میٹرکس فارم میں پریزنٹ کر دے گا. اب ایک ایکسرسائز ہے, انٹر دا ویلیوز ان اے میٹرکس اینڈ پرنٹ ان ریورس کالم آرڈر. تو یہ ہم نے ابھی کر کے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے ریورس کیا تھا. اور اس کے اندر تھوڑا سا بھی آپ کو چینج, ابھی ہم نے جو کیا تھا وہ کیا تھا روز کو ہم لوگوں نے ریورس آرڈر میں پرنٹ کیا تھا. اب یہاں پر وہ اس ایکسرسائز میں بول رہا ہے کہ کالمز کو ریورس آرڈر میں پرنٹ کرو, رائٹ. تو یہاں پر انڈیکس اب ہم نے اپنی آسانی کے لیے اوپر لکھ لیے کہ یہ 0 کالم ہے, یہ 1 کالم ہے, اور وہ والا لاسٹ والا 2nd کالم ہے, رائٹ. تو اب ان کالمز کو ریورس آرڈر میں پرنٹ کرنا ہے, مینس کہ ہم لوگوں نے 2 کو پہلے لے آنا ہے, 1 کو اس کے بعد اور 0 کو اس کے بعد, رائٹ. تو اس ایکسرسائز کو آپ لوگوں نے سولو کرنا ہے. سولو کرنے کے بعد جو اس کا کوڈ ہوگا آپ نے سمپل اس کو کاپی کر کے کمنٹ سیکشن میں پیسٹ کرنا ہے. اور جس کا بھی مطلب کہ جس کا ایکوریٹ ہوگا, جس کا مجھے لگا کہ یہ صحیح پروگرام ہے, اس کو میں پن بھی کر دوں گا. بٹ آپ سبھی جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب نے اس ایکسرسائز کو سولو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس سے آپ ٹیسٹنگ ہوگی کہ آپ واقعی مینٹلی پریپیئر ہیں کسی بھی ملٹی ڈائمینشنل ارے کے کوشچن کو سولو کرنے کے لیے, رائٹ. تو اگر آپ اس کو سولو کریں گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے, میرا کچھ بھی نہیں جانا. تو روز والا میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا, آپ نے سمپل کالم والا کرنا ہے. ہنٹ میں آپ کو صرف یہاں پر اتنا سا دے سکتا ہوں کہ جہاں ہم نے نمبر آف روز پہلی لوپ چلائی تھی وہاں ہم نمبر آف کالمز کی پہلی لوپ چلا دیں گے. باقی آپ لوگ دیکھ لیں, آپ لوگوں کا یہ ٹاسک ہے تو آپ لوگ اس کو خود پرفارم کریں گے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹرانسپوز آف اے میٹرکس. تو ٹرانسپوز ہم لوگ کس کو کہتے ہیں, ہم لوگوں نے 9th 10th میں میتھمیٹکس میں یا فرسٹ ایئر میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ نمبر آف روز کو اگر نمبر آف کالمز میں چینج کر دیا جائے تو اس کو ٹرانسپوز کہتے ہیں. مینس کہ میرے پاس جیسی ایک رو ہے 1 2 3, اگر میں اس کو کالم میں لکھ دوں, یہاں پر 1 آ جائے, یہاں 2 آ جائے, یہاں 3 آ جائے, تو یہ ٹرانسپوز ہوگا. مینس کہ یہ 1 یہاں پہلے انڈیکس پہ آ جائے گا, 2 یہاں پر
کالم کی دوسری انڈیکس میں آئے گا، اور 3 یہاں پر کالم کی تیسری انڈیکس میں آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہم نے رو اٹھائی اس کو ایک کالم میں لکھ دیا، دیکھیں یہاں سے رو غائب ہوئی اور یہاں اس کو کالم میں لکھ دیا۔ سملرلی یہاں پر 4 بھی 4 آ جائے گا، اور یہاں 5 آ جائے گا، یہاں 6 آ جائے گا، اور یہ سو آن چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم لوگ اسکوئر میٹرکس کی طرف۔ نا اسکوئر میٹرکس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر ہمارے پاس نمبر آف روز اور نمبر آف کالم برابر مقدار میں آ جاتی ہیں ارے کے اندر، تو وہ اسکوئر میٹرکس ہوتا تھا۔ تو اس کے اندر سائز ہمارے پاس کیا ہوگا، روز اور کالم کا سیم ہوگا۔ تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس آئی اور جے کو اگر میں ریورس بھی کر دوں، جے اور آئی، تب بھی وہ انڈیکس جو ہے وہ میرا سیم رہے گا۔ آئی جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے نمبر آف کالمس روز کو، اور جے جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے نمبر آف کالمس کو۔ تو اے آئی جے کا مطلب اے کی اگر آئتھ رو اور جیتھ کالم پر جو ایلیمنٹ ہے وہ کس کے ایکول ہے، اے کے جیتھ رو اور جیتھ آئتھ کالم پر، آئتھ رو پر، رائٹ۔ تو اسکیئر میٹرکس کی ہمارے پاس وہ یہاں پر ایک چھوٹا سا پروگرام بھی دکھا رہے کہ ایک ارے بنائی روز اور کالم، اور اس کے اندر سائز دیا، اور اب یہاں پر ہمارے پاس سائز جو ہے وہ کیونکہ سیم ہے، یعنی کہ روز میں بھی وہی سائز چلا جائے گا، کالم میں بھی وہی سائز چلا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ نے یہاں پر 2 بریکٹس لگا دی، اس کا مطلب 2 فور لوپس آئیں گی، ایک روز کے لیے اور ایک کالمس کے لیے۔ ان دونوں کو ہی ہم لوگوں نے ارے کے سائز تک آئٹریٹ کروایا، اور جہاں پر میں نے لکھا ہوا کمنٹ میں سویپ ویلیو، جو اسکیئر میٹرکس ہے اس پہ سویپنگ کر کے دکھا رہا تھا۔ سویپنگ کیا ہوتی ہے بیسیکلی کہ جو آئتھ رو اور جیتھ کالم پہ ایلیمنٹ ہے اس کو اٹھا کے دوسری جگہ شفٹ کر دے جیتھ کالم اور آئتھ رو پر، ٹھیک ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یعنی کہ اے اور بی آپ کے پاس 2 ایلیمنٹ ہیں، اے کے اندر ویلیو پڑی ہے مان لو 2 اور بی کے اندر ویلیو پڑی ہے مان لو 3۔ تو اگر میں چاہتا ہوں کہ بی والی ویلیو اے میں چلی جائے اور اے والی ویلیو بی میں چلی جائے، تو میں نے کیا کیا، دونوں کو آپس میں سویپ کیا، دونوں کو آپس میں انٹرچینج کیا۔ تو سیم میکینزم ہم یہاں پر یوز کریں گے، لیکن کریں گے کس طرح؟ اب دیکھو ایک ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ مان لو آپ کے پاس 2 گلاس ہیں، ایک میں آپ کے پاس دودھ کا گلاس ہے اور ایک آپ کے پاس پانی کا گلاس ہے۔ میں کہتا ہوں آپ سے کہ جس گلاس میں آپ کے پاس دودھ ہے اس کے اندر آپ پانی ڈال دو، اور جس گلاس میں آپ کے پاس پانی ہے اس کے اندر آپ لوگ دودھ ڈال دو۔ تو آپ لوگ اس کو کس طرح کرو گے؟ آپ لوگ ایک اوبویسلی خالی گلاس لوگے، اور جو دودھ والا گلاس ہوگا اس کا سارا کا سارا دودھ اس خالی گلاس میں ڈالو گے، تو ہمارے پاس دودھ والا گلاس کیا ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو پانی والا گلاس ہوگا اس کا تمام کا تمام پانی آپ دودھ والے گلاس میں ڈالو گے، اور جو تیسرا گلاس جس میں آپ نے ابھی دودھ ڈالا اس کو اٹھا کے پانی والے گلاس میں ڈال دو گے، تو جو گلاس دودھ والا تھا اس کے اندر پانی چلا گیا، اور جو پانی والا گلاس تھا اس کے اندر دودھ چلا گیا۔ تو اسی طرح کے سویپنگ میکانزم ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ سمپل سا کوڈ، یہ 3 لائنوں کا کوڈ ہے جو یہی کام میرے پاس کرے گا۔ مان لو ایک ٹیمپ نام سے میرے پاس ایک گلاس ہے، ایک اے نام سے ایک گلاس ہے، تو اے کی جو رو کالم پہ ایلیمنٹ ہوگا مجھے اس کو اس کے کالم رو کے ایلیمنٹ سے انٹرچینج کرنا ہے۔ تو اوبویسلی میں نے تیسرا ٹیمپ نام کا ویریبل لیا۔ سب سے پہلے جو رو اور کالم پہ مان لو یہاں پر فرسٹ رو اور فرسٹ کالم پہ جو ایلیمنٹ پڑا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ دوسرے کے فرسٹ رو اور فرسٹ کالم پہ چلا جائے، ٹھیک ہے۔ ابھی کے لیے آپ لوگ ہمارے پاس اسی ایگزامپل کو کنسیڈر کریں جو میں نے ابھی آپ کو دودھ اور پانی والی دی۔ تو سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہوگا وہ میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا ٹیمپریری ویریبل میں۔ ٹیمپریری ویریبل اس کا نام کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ہم نے ویلیو عارضی طور پہ رکھی ہے، جیسے ہم لوگوں نے دودھ کو خالی گلاس میں عارضی طور پہ ڈالا تھا، بعد میں ہم نے اس کو پانی والے گلاس میں ڈال دیا تھا۔ تو سملرلی یہاں پر بھی ہم لوگ جو پہلا ایلیمنٹ ہوگا اس کو ٹیمپریری ویریبل میں ڈالیں گے تاکہ ہماری میموری لاس نہ ہو، کیونکہ اگر میموری میں سے اس کی ویلیو کو دوبارہ سے انٹر کر دیا تو پچھلی والی ویلیو جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ٹیمپریری ویریبل بنایا۔ تو جو رو اور کالم والی ویلیو تھی، اب میں نے اس کے اندر کالم اور رو والی ویلیو ڈال دی۔ یہاں پر دیکھیں ارے ایک ہی ہے، جہاں اس کا رو تھا وہاں میں نے اس کا کالم کر دیا، اور جہاں کالم تھا وہاں اس کا رو کر دیا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کے بعد جو میرے پاس ٹیمپریری والی ویلیو تھی، جو ہمارے پاس خالی گلاس تھا جس کے اندر ہم نے دودھ ڈال کے رکھا تھا، اس کو دوبارہ پانی والے گلاس میں ڈالنا ہے، تو وہی ہم نے ویلیو کو ہے دوبارہ سے اس پریویس اپنے انڈیکس پہ سٹور کرا دی۔ آئی ہوپ یہ پورا کوڈ ہے اس سلائڈ پر بھی اور اس سلائڈ پر بھی، تو آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے، آپ کو فرق واضح سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ اب میں اس کو کروانے لگ رہا لیکچر لمبا نہ ہو جائے کافی۔
اس کے بعد اب ہمارے پاس پریکٹس سٹیٹمنٹس ہیں جو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے. یہاں پر یہ ٹیکس اور اس سیلری پہ جو ٹیکس لگتے ہیں نا اس کی پریکٹیکل اگزامپل ہمارے ساتھ شیئر کرنے لگا ہے. کہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کا انکم جو ریٹ ہے وہ 5,000 آپ کی سیلری ہے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. اگر آپ کی 5,000 1 سے 10,000 کے قریب سیلری ہے تو اس پہ 5% انکم ٹیکس لگے گا. اور اگر آپ کی 10,000 سے 20,000 کے درمیان ہے تو 10%، اور 20,000 سے زیادہ ہے تو 15% ٹیکس لگے گا. تو اس ایگزامپل میں ہمارے پاس سیلری ہے 10,000، تو 10,000 پہ کتنا ٹیکس لگنا ہے ہمارے پاس 5%. تو 10,000 کا 5% نکالیں گے تو وہ 500 ہوگا. تو ٹوٹل آپ کے پاس جو باقی رقم بچے گی وہ ہوگی 9500. تو 9,500 آپ کے پاس جو سیلری ہوگی آپ کو ملے گی. 500 اس پہ ٹیکس لگ جائے گا، رائٹ. اس کے بعد اگر ہمارے پاس سیلری ہو مان لو 10,000 1 روپیہ، تو اس کے اوپر کتنا ٹیکس لگے گا 10%. تو 10% جب اس کے اوپر ٹیکس لگا تو ہمارے پاس کتنی ویلیو آ جائے گی 9,000. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں پہلے میرے پاس ویلیو تھی 10,000، 10,000 سے صرف 1 روپیہ بھی زیادہ ہوا ہے تو ٹیکس میرے پاس کہاں سے کہاں تک کٹنے لگ گیا. پہلے میرے پاس جہاں 500 روپے ٹیکس کے کٹ رہے تھے وہاں 1 روپے صرف زیادہ ہونے سے میرے پاس 1,000 روپے ٹیکس کٹنے لگ گئے. پتہ نہیں یہ اگزامپل کیوں دیا انہوں نے، بہرحال آپ کے نوٹس میں تھی تو ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا. اچھا یہاں پر وہ اب اسی چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں، یہی اگزامپل کو، کہ آپ نے ایک 1 ڈائمینشنل ارے بنائی. دیکھیں یہ ہوتی ہے 1 ڈائمینشنل ارے جو کہ صرف ایک لائن پہ مشتمل ہوتی ہے، چاہے وہ کالم ہو چاہے وہ رو ہو. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو لکی ہیں یعنی کہ جن کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا اس کو آپ 0 سے ریپرزینٹ کریں، اور جو لکی نہیں ہے ان کو آپ 1 سے ریپرزینٹ کریں. یہاں پہ میرے خیال میں لکی 2 دفعہ ہی آگے، میرے خیال میں ان لکی آنا تھا، لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ورک کرتی ہیں. تو کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اگر آپ کے پاس 5,000 سیلری ہے تو آپ کو 5,000 ہی ملے گی. 10,000 ہے تو 9500 ملے گی، 5% اس پہ ٹیکس آیا. اس سے زیادہ سیلری ہوگی تو اسی حساب سے یہ ڈیڈکشن ہوتی رہے گی. تو یہ ہم نے 2 ڈائمینشنل ارے بنائی ہے. اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بھی وہی کنسیپٹ یوز ہو رہا ہے. دیکھیں میرے پاس کتنی روز تھیں، یہاں پر 10 روز ہیں، بٹ کالم کتنے ہیں میرے پاس 2 ہیں. ٹھیک ہے 2 ہیں 3 ہیں 2 کالم ہے، ایک گروس سیلری کا ایک نیٹ سیلری کا. جو یہ لکھا ہو نا 1 2 3 یہ ایسے سمجھ لیں انڈیکس دیا ہوا ہے، رائٹ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس انٹرفیس ریکوائرمنٹ. نو انٹرفیس ریکوائرمنٹ میں ہم لوگوں نے کرنا ہے کیا ہے کہ یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی پروگرام آ جائے تو آپ اس کو سولو کس طرح کریں گے. دیکھیں ابھی ہم نے جو سیلری کیلکولیشن والا پروگرام دیکھا، اس کو ہم نے کس طرح سولو کرنا ہے. سب سے پہلے ان پٹ لینا ہے، اس کے بعد سیلری کیلکولیٹ کرنی ہے کہ اس کے اوپر چیک کرنا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگے گا یا نہیں لگے گا. اگر ٹیکس لگے گا تو اتنا ٹیکس ہم نے کاٹ کے جو فائنل آؤٹ پٹ ہے اس کو سٹور کرانا ہے. تو وہ کس طرح کرائیں گے، ہم لوگوں نے ایک فنکشن بنائیں گے یہاں پر. یہ اس کی بیسیکلی اسی پروگرام کو آپ کو سب سے پہلے بتا رہا ہوں، اس کے آگے یہ کوڈ بھی دکھائے گا کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے فنکشن بنانا ہے گیٹ ان پٹ کا. گیٹ ان پٹ کا فنکشن کیا کرے گا، جو آپ کی سیلری ہوگی اس کو ان پٹ لے گا یوزر سے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے. سیکنڈ نمبر پہ دیکھیں تو کیلکولیٹ سیلری نام سے ایک فنکشن ہے جو کہ یہ کام کرے گا کہ آپ کی سیلری کو چیک کرے گا کہ اگر وہ 5,000 سے ابو ہے تو اس پہ کتنا % ٹیکس لگے گا. اس کے بعد چیک کرے گا کہ کیا آپ ایک ان لکی پرسن ہے یا لکی پرسن ہے کہ آپ کو ٹیکس لگا ہے یا معاف ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈسپلے کر دے گا آپ کا آؤٹ پٹ. تو یہ کوڈ ہے، یہ ہم یہیں سے سمجھیں گے. اس کو آپ نے ایسے ہی ایز اٹ از یہاں سے کاپی پیسٹ کرنا ہے یا لکھنا ہے، اور آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے. اب اس کے اندر دیکھیں تو ہم نے یہاں مین سے اوپر ایک فنکشن بنایا ہے گیٹ ان پٹ نام سے. اس کے اندر ہم لوگ پاس کیا کروا رہے ہیں، ہم لوگ ایک ارے پاس کروا رہے ہیں اور ایک ویریبل پاس کرا رہے ہیں. تو یہ ویریبل اور ارے ہم نے کیا کیا، پاس کرائی. یہ ارے میں اگر آپ پہلا ایلیمنٹ دیکھیں تو وہ خالی ہے، جبکہ دوسرا ایلیمنٹ جو ہے اس کے اندر 2 لکھا ہوا ہے. یہ بیسیکلی ہے کیا، یہ بیسیکلی کام یہ کر رہا ہے. پہلی ارے پہلے تو یہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں، جو پہلی میرے پاس بریکٹ ہوتی ہے اس کے اندر کیا آتا ہے نمبر آف روز، کیا آتے ہیں نمبر آف روز. بٹ دوسری جو ارے ہے اس کے اندر کیا آتے ہیں نمبر آف کالمز. تو اگر آپ ہمارے ٹیبل کو دیکھیں جو ہم نے پچھلی سلائڈ میں دیکھا، ایک تھا گروس سیلری اور ایک تھا نیٹ سیلری. کتنے کالم تھے 2 کالم. تو اس کا مطلب میرے پاس کالم تو کتنے رہنے والے ہیں 2 رہنے والے، بٹ نمبر آف روز مجھے نہیں پتہ کتنی رہنے والی ہیں. ہو سکتا ہے میں 10 لوگوں کی کیلکولیٹ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں 100 لوگوں کی کیلکولیٹ کر رہا ہوں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہاں مین میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے ایک ارے سائز نام سے ویریبل بنایا ہے جس کے اندر میں نے دے دیا 100، کہ میں فرض کرو 100 روز کی ارے بنا رہا ہوں. تو اس کے اندر چاہے 10 ایلیمنٹ آ جائیں 50 آ جائیں تب بھی میرے پاس کافی جگہ بچ جائے گی.
اس کے بعد دیکھیں تو سیلری نام سے اس نے ارے بنائی ہے اور اس کے پہلے انڈیکس میں ویلیو پاس کرائی ہے ارے سائز کی، تو آٹومیٹیکلی یہاں پر 100 روز آ جائیں گی. اور سیکنڈ اگر آپ بریکٹ دیکھیں تو اس میں اس نے 2 لکھا ہے، اس کا مطلب کالم تو ہمیشہ ہمارے 2 ہی رہنے والے ہیں. اس کے بعد ایک لکی اور ان لکی نام سے ارے بنائی ہے. لکی میں کیا کیا اس نے اتنے ہی سائز کی جتنے سائز کا ارے رکھا ہے اتنے ہی سائز کی دوبارہ سے ارے بنائی ہے اور اس کے اندر ویلیو اسائن کر دی ہے 0. مینس کہ شروع میں سارے لوگ لکی ہی ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس پہ ٹیکس لگنا کس پہ نہیں لگنا. جیسے جیسے جس پہ ٹیکس لگے گا تو وہ 0 جو ہے وہ انکریمنٹ ہو کے 1 ہوتا رہے گا. اس کے بعد کیا کیا اس نے انٹر نمبر آف امپلائیز، تو ایک ویریبل بنایا ہے نمبر آف امپلائیز نام سے اور اس کے اندر نمبر آف امپلائیز ہمارے پاس کتنے ہیں ان کو ان پٹ کرا ہے. مان لو میرے پاس 20 امپلائی ہیں تو میں نے 20 نمبر انٹر کیا. جب میں نے نمبر انٹر کیا تو اس نے کیا کیا، یہ جو سیلری والی ارے تھی یہ بھی پاس کرا دی ہمارے اس فنکشن کو اور ہمارے نمبر آف امپلائی بھی پاس کرا دی ہمارے فنکشن کو. ناؤ فنکشن اب کیا کرے گا، یہ ہم نے فنکشن بنایا، یہ بیسیکلی فنکشن کی ڈیفینیشن تھی. یہ والی فنکشن ہم نے یہاں پر وہ بیسیکلی ڈکلیریشن تھی اور یہ ڈیفینیشن ہے، رائٹ. ٹھیک ہے، چیزیں مکس ہو رہی ہیں، خیر توجہ سے بیٹھیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے گیٹ ان پٹ والا جو فنکشن تھا اس کے اندر ہمیں جو ارے اور ہمیں جو نمبر آف امپلائیز ملے اس کو صرف سمپل فور لوپ لگایا ہے 0 سے لے کے نمبر آف امپلائیز تک اور اس کے اندر جو جو اس کی سیلری تھی وہ ہم نے اسٹور کرا دی ہے، رائٹ. یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آئی لکھا ہوا ہے جو کہ باری باری انکریمنٹ ہوگا، یعنی کہ امپلائی نمبر 1 دین 2 دین 3 دین 4 دین 5. اور یہاں پر 0 کیوں لکھا ہے، کیونکہ میرے پاس سب سے پہلے سٹور ہونی ہے گروس سیلری، یعنی کہ پوری سیلری کتنی ہے، 10,000 ہے، 20,000 ہے، 5,000 ہے، کتنی ہے، تو وہ 0th انڈیکس میں سٹور ہوگی. اگر میں آپ کو پیچھے والا اپنا کیا دکھاؤں کالم جو کہ ہمارے پاس یہ تھا، تو گروس سیلری میں دیکھیں تو یہ کون سا انڈیکس بن رہا ہے ہمارے پاس کالم کا 0th انڈیکس. تو اس سارے انڈیکس پہ میرے پاس کون سی ویلیو آئیں گی، جو ہمارے پاس امپلائی کی ایکچوئل سیلری ہوگی اور جو ڈیڈکشن کے بعد سیلری ہوگی وہ میرے پاس کون سے انڈیکس پہ جائے گی، انڈیکس نمبر 1 پہ. تو یہی کام ہم لوگوں نے یہاں پر بھی کرنا ہے اپنے پروگرام میں. تو ہم اپنے جلدی سے اسی فنکشن پہ آ جاتے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا جو آئت ہے یہ میرے پاس روز کو کنٹرول کر رہا ہے کہ ہر امپلائی کی نیٹ سیلری اور ٹوٹل سیلری کتنی ہے اور وہ 0th انڈیکس پہ جا کے سٹور کرا دے گا. تو آئی ہوپ آپ کو یہ کوڈ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی طرح ایک دوسرا فور لوپ لگائیں گے جو کہ ہمارے پاس کیلکولیٹ کر رہا ہوگا، وہ ان پٹ والا نہیں ہوگا، وہ کیلکولیٹ سیلری والا ہوگا. ٹھیک ہے، اس فنکشن میں آپ لوگ کیا کریں گے، اسی فنکشن کو مینپولیٹ کر کے جہاں 0 لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ 1 کر دیں گے اور نیچے کنڈیشنز لگا کر اس کو سولو کر لیں گے کہ اگر 5,000 سے لیس ہے تو نو ٹیکس، 5,000 سے 1 روپیز زیادہ ہے اور 10,000 کے درمیان ہے تو 5%. اسی طرح 10 سوئچ اسٹیٹمنٹ سے بھی کر سکتے ہیں، اف ایلس اف سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں. تو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، یہ آپ کے ہینڈز آؤٹ میں کمپلیٹ کوڈ لکھا ہوا ہے تو ریفرنس آپ لوگ وہاں سے بھی لے لیجئے گا. جو سمجھانے کی چیز تھی وہ میں نے آپ کو سمجھا دی. نیکسٹ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے، آپ نے اس کو پرفارم کرنا ہے اور اس کا بھی آپ نے آنسر جو ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں دینا. کوڈ لکھا ہونا چاہیے، تو جس کا بھی کوڈ ٹھیک ہوگا اس کو بھی میں پن کر دوں گا اور اس کو ہم لوگ اپریشیٹ بھی کریں گے. تو اسی طرح 2 آن انٹریکشن ہوگا تو تبھی آپ کی لرننگ جو ہے وہ ہو پائے گی. اچھا، پرابلم اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ سپوز یو آر گیون اے اسکیئر میٹرکس آف سائز n کراس n. آپ کے پاس ایک اسکیئر میٹرکس ہے جس کا سائز n کراس n ہے، مطلب کہ اگر اس کے نمبر آف روز بھی 3 ہے تو اس کے نمبر آف کالمز بھی کتنے ہوں گے، 3 ہی ہوں گے. رائٹ اے پروگرام ٹو ڈیٹرمائن اف دس از این آئیڈینٹی میٹرکس. آپ نے کیا معلوم کرنا ہے کہ جو آپ نے اسکیئر میٹرکس بنایا ہے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کیا وہ آئیڈینٹی میٹرکس ہے یا نہیں ہے. آئیڈینٹی میٹرکس کیا ہوتا تھا، تو اس کی ڈیفینیشن بھی آپ لوگ ڈھونڈیں گے جس کے اندر 1 1 ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ آئیڈینٹی ہے یا نہیں ہے. تو یہ میتھمیٹکس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے میٹرکس میں کہ آئیڈینٹی میٹرکس کون سے ہوتے ہیں. تو آپ نے سمپل اس کو پروگرام سے چیک کر کے مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ کا جو ان پٹ دیا گیا میٹرکس ہے وہ آئیڈینٹی ہے یا نہیں ہے. تو میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا. ہر بچے نے جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے آپ نے لازمی اپنا کوڈ کمنٹ کرنا ہے تاکہ جن کو نہیں بھی آ رہا، جن سے پرابلم نہیں بھی سولو ہو رہی، تو وہ کمنٹ سیکشن میں جا کے اس کوڈ کو دیکھ پائیں، اس سے سیکھ پائیں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ چھوٹا سا لیکچر پسند آئے. اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کرتے جائیں. چینل کو بغیر سبسکرائب کیے دیکھ رہے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سے سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.